جب مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، آپ دیکھیے میرے نبی نے پوری دنیا والوں کو کیا میسج دیا۔ یہی پیغمبر جب مدینہ کی سرزمین پر پہنچ گئے، رب نے حکم کر دیا، سب سے پہلے اسلامی جب جدوں کا غزوہ کا آغاز ہوا، رب نے اعلان کیا، میرے نبی کو آرڈر کیا، اے محبوب پیغمبر، اب وقت آ گیا ناستک سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے سارے صحابہ کرام کو حی علی الجہاد کہہ کر پکارا۔ سارے صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے، ہاتھوں پر تلوار لیے میدانوں پر چلے آ گئے۔ اس طرف مسلمان صرف 313، دوسری طرف ناستک ہزاروں کی تعداد میں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 4-5 تلواریں ہیں، ان ناستک کے پاس 180 تلواریں ہیں، لیکن ان کے پاس تو ایمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایمان ہے۔ ایک طرف دین کے سارے دشمن، ایک طرف نبی والے ہیں، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف رحمان ہے، ایک طرف شیطان ہے۔ جب دو ٹیمیں آمنے سامنے آ گئی، نبی نے حکم کر دیا، نعرہ حی علی الجہاد کہہ کر سارے صحابہ کرام جدوں میں سامنے ناستک کے سامنے آ گئے۔ حضرت علی سب سے پہلے آگے بڑھے، حضرت حمزہ آگے بڑھے، سارے صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر میدان میں سامنے ناستک کے سامنے آ گئے۔ جدہ اسٹارٹ ہوا، 313 مسلمانوں نے مل کر ان ہزاروں کو ایسے شکست دے دی کہ اللہ رب العزت نے ساری پرتھوی میں اسلام کے پتاخے کو بلند کر دیا۔ اس لیے آپ آج بھی دیکھیے ہمارے اندر جو سب سے زیادہ کمزوری ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ بولا بھائی ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ہمارے اندر سب سے زیادہ ایمان کی کمزوری ہے۔ حالانکہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں کی، اگر آپ آج بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، مسلمان کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مسلمان کبھی گولی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی شہید ہونے سے نہیں ڈرتا۔ یہی تو مسلمان کی پہچان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی تو مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ آج بھی دیکھیے پرتھوی کے اوپر یہ انگریز کانگریس کے ملک بہت زیادہ ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن وہ سارے ناستک لوگ مسلمانوں سے ابھی بھی بھوئی کو دکھاتے ہیں، ابھی تک ڈرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کے دل میں قرآن ہے، رحمان ہے، کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اسی لیے آپ دیکھیے جن کے دل میں کلمہ ہوگا وہ کبھی بھی کسی امریکہ، اسرائیل، ہندوستان کسی سے بھی نہیں ڈرے گا۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا؟ آپ آج بھی دیکھیے مسلمانوں اپنی پاور کو سمجھو، تم سب سے زیادہ پاورفل لوگ ہو۔ تمہارے دل میں تو کلمہ ہے، کلمہ سے بڑھ کر تو کسی کی طاقت نہیں ہے، تمہارے دل میں کلمہ ہے۔ اس لیے آپ آج بھی دیکھیے ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف کر دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف کر دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف کر دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف کر دو، دوسری طرف مسلمان کے شیطان کے ایمان کو رکھو۔ رب کعبہ کی قسم مسلمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی۔ آج بھی آپ اس بات کی ہسٹری پڑھیے، لیکن وجہ بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگ، آپ لوگ قرآن سے دور چلے گئے، ہم لوگ نمازوں سے دور ہو گئے، ہم لوگ رائٹ وے چھوڑ کر رانگ وے میں چلنے لگ گئے، ہم سیدھا ٹریک چھوڑ کر دوسرے ٹریک میں چلنے لگ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہم لوگوں کی، آپ لوگوں کی جو سب سے بڑی جو چیز بن رہی ہے، مسلمان جو پستی کا عالم میں ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے، میں نے جو آپ کے سامنے آیت اور حدیث پڑھی،
اس کا مطلب یہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ پاک حکم کر رہا ہے، آرڈر کر رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفریق مت کرو. پھر جو حدیث سنائے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی. اسی میسج کو عام کرو، اسی میسج کو سب لوگوں تک پہنچاؤ. دنیاوی حساب سے تو ہم دل دل کر کے رہتے ہیں، لیکن دین اسلام میں کسی کا کوئی دل نہیں. دین اسلام میں صرف کلمہ ہے اور قرآن ہے. الہنا واحد، کتابنا واحد، نبینا واحد. ہمارا اللہ، شباب بولو، ہمارا اللہ، ہمارا نبی، ہمارا قرآن، یہی ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، اسی محنت کی طرف چلیے آپ لوگ. یہی میرا پیغام، یہی میرا میسج ہوتا ہے کہ جبک لوگوں سے پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا انشاءاللہ. جبک لوگوں سے ہے، انہی لوگوں سے دین اسلام پھیلے گا. دین کا ٹھیکیدار کوئی حضور نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے. نماز سب پر فرض ہے، قرآن سب پر فرض ہے، قرآن پر عمل کرنا سب پر فرض ہے. یہ عام کیجیے آپ لوگ. اگر یہ میں اور آپ مل کر انشاءاللہ اس بات کو عام کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پوری پرتھوی میں انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا، باطل کا منہ کالا ہوگا انشاءاللہ. سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، اب میں اپنے آخری بات کی طرف، اپنے آخری میسج کی طرف آتا ہوں. جو میں ہر جگہ کہتا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج کل جس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں اللہ نے دو راستے رکھے، ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ. یہ میرے حضرت آدم سے شروع ہوا، ان کے دو بیٹے، دو سنتان تھے، حابل اور قابل. ایک رائٹ وے پڑتا، ایک رانگ وے پڑتا. اسی دن سے دو راستے اللہ نے بنائے دنیا میں، اور یہ راستے چلتے چلتے ابھی بھی چل رہے ہیں. اس دور میں ایک فتنہ، بڑا ڈینجر فتنہ، ایک ناستک بڑا ڈینجر ہے. وہ اس لیے ڈینجر ہے کہ وہ مسلمانوں کا گیٹ اپ لے کر، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کر مسلمانوں کی طرح داڑھی ٹوپی پگڑی باندھ کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اس ناستک کا نام ہے قادیانی. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ تم لوگ کرتے ہو کیا؟ مجاہد کی طرح بولو، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، ابھی بھی نہیں ہوا. مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح بولو، مسلمان نہ کافر. ختم نبوت ہے کیا؟ رب قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، شش نبی ہے، لاسٹ پروفٹ ہے. بنگلہ زبانیں بولتے نبیر پورے، سبھی بولو نبیر پورے.